جب اللہ کا پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام دعوت دینے لگے، آگے سے قوم کا ریئیکشن دیکھے، قوم بڑی ذلیل، قوم بڑی خراب، اوپر سے اللہ کے پیغمبر کو تنگ کرنے لگے۔ اللہ کا حکم ہوا کشتی بنا، میرا پیغمبر، کشتی بنائی گئی، لوگوں نے کشتی کو بھی خراب کر دیا۔ آخر کار اسی صورت کے اندر ادھر دیکھیے گا، سورۃ نوح ہے، آخری آیتیں پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کا پیغمبر رب کے حضور التجا کرتا ہے، میرے رب، میرے مولا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا۔ بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز محترم مکرم سامعین، دوستو، بزرگوں، اللہ رب العزت کی کلام مقدس قرآن مجید فرقان حمید میں سے کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ دعا ہے پروردگار عالم رب ذوالجلال اس ناچیز طالب العلم نالے کو حق حق سچ سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سننے سمجھنے سمجھانے کے بعد مل کر دعا مانگیں گے، اللہ ہم سب کو بلکہ تمام عالم اسلام، مرد و عورت، چھوٹے بڑے کو اللہ رب العزت قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی، بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ہر امت کے لیے کسی نہ کسی نبی اور کسی نہ کسی پیغمبر، کسی نہ کسی رسول کو بھیجا کہ ان لوگوں کو، ان انسانوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے والا اور ان کو سیدھی راہ دکھانے والا میرا کوئی برگزیدہ انسان ہو کہ جا کر میری اس مخلوق کو، اس انسان کو تمام وہ احکامات، تمام وہ امور، تمام وہ نہیات
جس کے کرنے اور نہ کرنے سے انسان کی کامیابی اور کامرانی اور سرفرازی اور سربلندی کا معیار بنتا ہے، ہر دور اور ہر زمانے میں اللہ نے انسانیت کو سیدھے راستے پر چلانے کے لیے اپنا نبی، پیغمبر، رسول بھیجا۔ نبی آئے، رسول آئے، پیغمبر آئے، اللہ نے 7 کتابیں بھی بھیجیں تاکہ یہ لوگ وقت کے نبی کی بات کو تسلیم کر کے ان امور پر عمل کر کے اور جو کام نہیں کرنے والے ان پہ نہ کر کے اپنی کامیابی کا معیار بنا سکے۔ ایک نہیں، دو نہیں، قرآن مقدس میں 20 واقعات ایسے ہیں جن لوگوں نے باطلی مان، جنہوں نے پیغمبر کی بات کو کر لیا تسلیم، جنہوں نے احکامات الہی پر کر لیا عمل، اور وہ کام جو نہیں کرنے تھے ان سے گئے وہ رک۔ وہ ہر امتی کامیاب ہے، امت کا ہر وہ فرد کامیاب ہے جس نے نبی کی بات کو، سارے بولے، مان لیا۔ امت کا یہ الفاظ بڑے عجیب ہیں، انشاءاللہ سمجھ آئیں گے۔ میں آسان الفاظوں کو چن رہا ہوں کہ آپ کو سمجھ آ جائے کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں اور موضوع کیا ہے۔ یاد رکھنا، ہر امت کا وہ فرد کامیاب و کامران ہوا جس نے وقت کے نبی کی بات کو تسلیم کر لیا۔ امت کا ہر وہ فرد کامیاب و کامران ہوا جس نے اللہ کے نبی کی بات کو مان لیا۔ یاد رکھیے گا، ہر امت کا وہ فرد ناکام ہوا، تباہ ہوا، برباد ہوا جس نے احکامات الہی پہ نہ عمل کیا، نہ اللہ کے نبی کی بات کو تسلیم کیا۔ آپ کی توجہ، قرآن مقدس بڑے عجیب واقعات بیان کر کے امت محمدی علی صاحبہ الصلاۃ والسلام کے لیے ان واقعات اور ان چیزوں کو نمونے کے طور پر پیش کر رہا ہے کہ میرے نبی کی امت کے لوگوں یہ دیکھو، یہ دیکھو، جنہوں نے مانا ان کی کامیابی، کامرانی بھی اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، اور جنہوں نے نہ مانا، تسلیم نہ کیا، ان کی ناکامی کو بھی اللہ نے قرآن مقدس میں بیان کر دیا۔ ادھر سے قرآن پاک اٹھا، آپ کی توجہ میری طرف، مثال دیتا ہوں۔ اللہ کا پیغمبر ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا رسول ہے، جس نے 950 سال اللہ کی توحید بیان کی۔ کتنی؟ 950۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، 4 دن نہیں، اللہ 950 سال یہ وقت ہے اللہ کے پیغمبر کی اللہ کی توحید اور تبلیغ بیان کرنے کا۔ اور اگلے الفاظ پہ آپ غور کیجئے گا کہ انداز خطابت اور انداز بیان یہ ہے کہ مہینے میں 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، سالانہ جلسہ نہیں، یہی لے ہے قرآن مقدس 29واں پارہ۔ آواز آئی آپ کی طرف وجہ، حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حضور یہ بات کرتے ہیں، مولا میں نے اپنی قوم کو دعوت اس طریقے سے دی۔ کیسے دی؟ فرمانے لگے، دعوت قومی لیلا
ونہارا۔ اے میرے مولا، اے میرے پالنے والے، قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ میں نے اپنی قوم کو دعوت دی مولا، دن بھی تیری توحید کی دعوت دی، رات بھی تیری توحید کی دعوت دی، رات دن ایک کر دیا میرے اللہ میں نے۔ توجہ میری طرف، دعوت کیا تھی، انداز بیان کیا تھا، اللہ کے پیغمبر اپنی قوم کو کہہ کیا رہا تھا، یہ دیکھیں سورہ نوح ہے 29واں پارہ ہے۔ اللہ کا پیغمبر کہنے لگے، او میری قوم کے لوگوں، ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون۔ اللہ کلے دی عبادت کرنی ہے، اور نال کسی پیغمبر رسول نبی کسی ولی غوث کتب ابدال نو شریک سارے بولے نہیں کرنا۔ اور قوم کیا کر رہی تھی، قوم کا کیا مشغلہ تھا، قوم کس طرف لگی ہوئی تھی، یہ دیکھیں اسی بات کو بھی اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ آگے قوم کہتی ہے، کہنے لگے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ کہنے لگے کس رب کی تو توحید بیان کرتا ہے، کس رب کا تو تعارف کراتا ہے، کس رب کی تو باتیں کرتا ہے۔ اللہ دا پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام، ہاں جن ہستیوں کی ہم عبادت کرتے ہیں، جن کے سامنے ہم جھکتے ہیں، جن سے ہم مددیں مانگتے ہیں، جن کو ہم نے مشکل کشا اور حاجت روا بنا رکھا ہے، اور نوح لا تذرن آلہتکم، ہم نے اپنے معبودوں کو کبھی چھوڑنا نہیں ہے۔ کن کی باتیں کرتے تھے، اللہ نے قرآن مقدس میں ان ہستیوں کا جو انہوں نے بنائی ہوئی تھی ان کا بھی اللہ نے نام بیان کر دیا ہے۔ کہنے لگے لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا یغوث ویعوق ونسرا۔ 5 بزرگ تھے، ان کی قبروں کے اوپر جا کے وہ سجدے کیا کرتے تھے۔ پہلے انہوں نے مورتیاں بنا لی، پھر ان کے قبروں پہ سجدے کیے، پھر ان کی طرح کوئی بت بنا کے ان کے سامنے جھکنے لگے۔ کہنے لگے ہم نے ود کو نہیں چھوڑنا، یغوث و یعوق نصر کو نہیں چھوڑنا، اور نوح جس رب کا تو تعارف کراتا ہے ہم اس کی نہیں مانتے، اس کے سامنے ہم نہیں جھکنا، ہم نے جھکنا ہے تو ان کے سامنے۔ اللہ یاد رکھنا، اور جمعہ پہ اوپر آنے والوں، دور دراز سے آنے والوں، شرک ایک ایسا گناہ ہے جو اللہ اسے کبھی معاف، سارے بولیں گے اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ نبی کا بیٹا کیوں نہ ہو، نبی کی بیوی کیوں نہ ہو، نبی کا باپ کیوں نہ ہو، آئیے اللہ کا قرآن کہتا ہے او دنیا والوں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ زور سے کہے، زور سے کہے، بلند آواز سے کہے سبحان اللہ۔ آئیے یہ قرآن ہے، ان اللہ لا یغفر، پکی بات ہے او دنیا والوں، اللہ شرک معاف
نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ چاہے اپنی رحمت سے جتنے اور گناہ معاف کرنے پہ آئے تو کر سکتا ہے، لیکن اللہ نے کبھی مشرک کی بخشش نہیں کرنی، مشرک کو اللہ نے معاف نہیں کرنا۔ دیکھتے نہیں ہے، سنتے نہیں ہے، جب اللہ کا پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام دعوت دینے لگے ہیں، آگے سے قوم کا ریئیکشن دیکھے، قوم بڑی ذلیل، قوم بڑی خراب، اوپر سے اللہ کے پیغمبر کو تنگ کرنے لگے۔ اللہ کا حکم ہوا کشتی بنا، میرا پیغمبر کشتی بنائی گئی، لوگوں نے کشتی کو بھی خراب کر دیا۔ آخر کار اسی سورت کے اندر ادھر دیکھیے گا، سورت نوح ہے، آخری آیتیں پڑھنے لگا ہوں۔ اللہ کا پیغمبر رب کے حضور التجا کرتا ہے، میرے رب میرے مولا۔ اللہ کا پیغمبر کہنے لگا، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، رب اے میرے مولا، اے میرے پالنے والے، لا تذر علی الارض، نہ چھوڑ اس زمین کے اوپر، من الکافرین دیارا، کسی ایک کافر کے گھر کو بھی اللہ نہیں چھوڑنا۔ انہوں نے میرے ساتھ اتنا کچھ کیا ہے، مجھے اتنا تنگ کیا ہے کہ اللہ کا پیغمبر کہنے لگا، رب انی مغلوب فانتصر، اللہ میں مغلوب ہو گیا، اللہ میری مدد فرما۔ پیغمبر کس سے مدد مانگ رہا ہے؟ زور سے اللہ کا پیغمبر ہے، مدد کس سے مانگ رہا ہے؟ زور سے بولے، اللہ کا نبی ہے، مدد کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ کا پیغمبر ہے، مشکلیں آئی ہیں، تکلیفیں آئی ہیں، دکھ آئے ہیں، قوم نے تنگ کیا ہے، لیکن اللہ کا پیغمبر یہی نعرہ لگا رہا ہے، اللہ کا پیغمبر رب کے حضور یہی مانگ رہا ہے، اللہ میں پیغمبر تو ضرور ہوں، اللہ میں نبی تو ضرور ہوں، لیکن مشکل کشا نہیں ہوں، نبی ضرور ہوں لیکن حاجت روا نہیں ہوں، اللہ تیرا پیغمبر ضرور ہوں لیکن ہائے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اللہ میں تیرا برگزیدہ بندہ ضرور ہوں لیکن میرے ہاتھ کچھ نہیں ہے، اللہ میرے ہاتھ دے اندر کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے تو تیری ہاتھ کے اندر ہے، اس لیے میں تیرا دروازہ کھٹکھٹاتا ہوں۔ ادھر دیکھیے گا، اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، قریب کے آنے والوں، دور سے آنے والوں، کئی ہزار سال پہلے اللہ کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام نے یہی دعا کی ہے، یہی اللہ سے مانگا ہے، اللہ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے، زبان حال سے بولنے لگے ہیں، رب انی مغلوب، اللہ میں ہینا ہو گیا، اللہ میں مغلوب ہو گیا، اللہ میں کمزور ہوں، فانتصر، تو میری مدد کر۔ ادھر دیکھیے گا، اللہ کے پیغمبر کا یہ مانگنا، اللہ کے پیغمبر کا یہ پکارنا، اللہ کے پیغمبر کا یہ استدعا کرنا، اللہ کے پیغمبر کی یہ دعا مانگنا، اللہ کے پیغمبر کا اللہ کا دروازہ کھٹکھٹانا میرے رب کو اتنا بھایا ہے، میرے رب نو اتنا پیارا لگیا ہے، میرے رب نو اتنا سونا لگا ہے وہ دنیا والوں کہ فرش زمین پر یہ دعائیں مانگتا گیا، عرش بری پر اللہ قرآن بناتا گیا ہے۔ اور سے بولے، اس لیے توجہ، عقیدے کی بات ہے اور میرا مزاج ہے میں ادھر ادھر کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے ایک بات کروں گا، لکھاں نہیں، ہزاراں نہیں،
کروڑا ارباں خرباں ولی جمع ہو جائیں، کتنا؟ ارباں خرباں ولی جمع ہو جائیں، ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سارے بولے، سارے صحابی کیوں؟ صحابیت کا جو درجہ ہے، یا اب یہ علمی بات آ گئی ہے، میں آپ کو بڑے طریقے سے سمجھاؤں گا اور انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ صحابیت کا جو درجہ ہے یہ وہبی درجہ ہے، عطائی درجہ ہے، کسبی درجہ نہیں ہے۔ آئیے اس کو میں کھولتا ہوں۔ ایک تو بڑے لیٹ آتے ہیں اور بڑے دیر آتے ہیں، کبھی کبھی کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بس کرتے کرتے سامنے آ جاتی ہیں۔ آپ کی توجہ، یہ آپ کے لیے شاید نئی بات ہو کہ یہ لفظ کیا بولا ہے، وہبی، کسبی، عطائی، یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آئیے سمجھاتا ہوں۔ ایک بندہ نماز پڑھنا شروع کی، تلاوت کرتا ہے، توجہ ان کو جگہ دے، نماز پڑھتا ہے اور روزہ رکھتا ہے، تلاوتیں کرتا ہے، پوری شریعت پہ عمل کر کے زندگی گزارتا ہے، اتنی نیکیاں کہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ ادھر دیکھیے گا، اتنی نیکیاں، اتنی نیکیاں، لیکن وہ کہے کہ میں صحابی ہوں، نہیں بن سکتا۔ وہ صحابی، اس لیے صحابیت کا درجہ کسبی، کسب کہتے ہیں کرنے کو، کسب کہتے ہیں عمل کرنے کو۔ جو ہی بالغ ہوا، بلکہ بالغ ہونے سے پہلے بچپن سے نمازی ہے، بچپن سے قاری ہے، بچپن سے ہر اللہ کے حکم مانتا ہے، آج بوڑھا ہو گیا ہے، پوری شریعت پہ عمل کر رہا ہے، کل کو کہے کہ میں صحابی نہیں 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 نہیں، صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابیت کا درجہ وہابی ہے، صحابیت کا درجہ عطائی ہے، یعنی رب کی طرف سے ہے۔ کہیں گے مولوی صاحب کیسے؟ آئیے بڑے مزے کی بات کروں، ایمان تازہ ہو جائے۔ دن قیامت کا ہوگا، قیامت کا منظر ہوگا، بڑے بڑے لوگ رب کے حضور پیش ہوں گے، بڑی بڑی دنیا ہوگی، بڑے بڑے اللہ والے ہوں گے۔ آئیے محدث بھی ہوں گے، مفسر بھی ہوں گے، مبلغ بھی ہوں گے، مرتب بھی ہوں گے، آئے تبلیغ کرنے والے بھی ہوں گے، جمعہ پڑھانے والے بھی ہوں گے، قاری بھی ہوں گے، مقری بھی ہوں گے، اساتذہ بھی ہوں گے، آئیے امام بھی ہوں گے، ابو حنیفہ بھی ہوں گے، امام مالک بھی ہوں گے، امام احمد بن حنبل بھی ہوں گے، امام شافعی بھی ہوں گے، امام یوسف بھی ہوں گے، امام محمد، آئے بڑے بڑے امام ہوں گے۔ اللہ پوچھے گا بتاؤ کیا لائے ہو؟ سب کہیں گے اللہ ہم نے تیری دین کی تبلیغ کی ہے۔ فقیہ بولیں گے، محدث بولیں گے، مفسر بولیں گے، مبلغ بولیں گے، مقرر بولیں گے، مرتب بولیں گے۔ ایک طرف حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوں گے۔ اللہ نے اگر پوچھ لیا بلال تم کیا لائے ہو، تو بلال دا ایک کوئی جملہ پوری دنیا تے اتنا وزنی ہو جائے گا، اتنا بھاری ہو جائے گا کہ لوگ تکتے رہ جائیں گے۔ اللہ پوچھے گا بلال تو کیا لایا ہے، تو بلال اپنی زبان سے ایک ہی جملہ بول کے کہے گا مولا میں تیرے محبوب کا دیدار لایا ہوں، میں تیرے نبی کا، بولیں گے بولیں گے بولیں زور سے کہیں، میں نے ایمان کی حالت میں
عربی محمد دا مکھڑا ویکھیا ہے، اسی حال دی اتے موت آئی ہے۔ توجہ میرے دوست، ایک بندہ ہے، ایک صحابی ہے جس نے نماز بھی نہیں پڑھی اور روزہ بھی نہیں رکھا۔ سناؤں گا، حدیث میرے پاس ہے، کبھی انشاءاللہ سناؤں گا، لیکن یہ جملے کی بات، یہ موضوع کی بات اور سمجھنے کی بات۔ ایک صحابی ہے، نماز بھی نہیں پڑھی اور روزہ بھی نہیں رکھا، حج بھی نہیں کیا، زکوٰۃ بھی نہیں دی، لیکن ایمان کی حالت میں محبوب کا دیدار کیا ہے۔ اور دنیا والوں، پوری روئے زمین ولی اللہ سے بھر جائے، اس صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ صحابیت کا درجہ وہابی ہے، عطائی ہے۔ کیا معنی؟ جس نے ایمان کی، صحابی کہتے کسے ہیں؟ چلو یہ بات سمجھا دوں، صحابی کہتے کسے ہیں؟ صحابی کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ صحابی کی تعریف کیا ہے؟ کہ ایمان کی حالت میں نبی کا دیدار کرے، ایمان کی حالت میں موت آ جائے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اسے سارے بولے، اسے سارے بولے، اسے یہ لفظ بولے، میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں ایمان کی اور عقیدے کی۔ اسے زور سے، اسے سارے بولے، اسے۔ اچھا، جب مجھے یہ پتہ چلتا ہے نا کہ لوگ خصوصاً سوشل میڈیا پر کوئی آ کے ان صحابہ کے بارے میں ادھر ادھر کی باتیں کرتا ہے، چلو مثال دیتا ہوں، ہمارے خطیب ہیں، بڑی پیاری مثال دیتی علامہ بدیالی صاحب، میں حیران ہو گیا ہوں، آپ کی توجہ انہی کی بات کرتا ہوں۔ ایک بندہ ہے، رات کو سویا ہے، خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ دور سے اللہ ہم سب کو نصیب کرے، دور سے کہے اللہ ہم سب کو نصیب کرے۔ آئیے حدیث میرے سامنے، میرے مرشد نے فرمایا تھا، میرے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو خواب کی حالت میں میرا دیدار ہو جائے یا کسی نبی کا دیدار ہو جائے تو واقعی سمجھے کہ اسے اللہ کے نبی کی زیارت ہوئی، کیونکہ شیطان کسی نبی کی شکل، سارے بولے، نہیں بن سکتا۔ ادھر دیکھیے گا، بڑی ٹاکی گل ہے، بڑی پیاری بات ہے، خصوصاً نوجوانوں کے لیے۔ آج کسی کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہو جائے، صبح سویرے اٹھتا ہے، اماں سے کہتا ہے میں کتنا خوش قسمت ہوں کہ مجھے آقا کی زیارت ہوئی ہے، ابا سے کہتا ہے کتنا خوش قسمت ہوں کہ مجھے اللہ کے محبوب کی زیارت ہوئی ہے، لوگوں سے کہتا ہے ہائے جو اپنے ہیں انہیں بتاتا ہے اللہ دا بہت ہی کرم ہو گیا، اللہ کی بڑی مہربانی ہو گئی، اللہ کی بڑی رحمت ہو گئی۔ جملے پہ غور کرنا، اگلی بات آپ کی طرف ڈالتا ہوں، آپ نے جواب دینا ہے۔ اللہ کا یہ بندہ آج کے زمانے کا یعنی 2030 میں رہنے والا ایک بندہ کہتا ہے مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہو گئی، خوش ہوتا ہے، ہائے چہرے پہ مسکراہٹیں ہوتی ہیں، اللہ اکبر، مٹھائیاں بانٹتا ہے، شکرانے کے نفل ادا کرتا ہے۔ اگر آپ کو مجھے اللہ کے نبی کی زیارت ہو جائے ہم سما نہیں سکتے، کیا وہ لوگ ہیں جن کو خواب میں نہیں انہی آنکھوں سے محمد کا دیدار ہوا ہے؟ نہیں سمجھے؟ اگر آپ کو خواب میں زیارت ہو تو خوش قسمت ہے، اور جنہوں نے انہی آنکھوں سے میرے نبی کو دیکھا ہے، انہی آنکھوں سے میرے نبی کی زیارت کی ہے، انہی آنکھوں سے میرے نبی
نبی کا دیدار کیا ہے، آپ ہی بتائیں ان لوگوں کا کتنا مقام ہوگا؟ زور سے، ان لوگوں کا کتنا مقام ہوگا، ان لوگوں کی کتنی بلندی ہوگی، ان لوگوں کی کتنی رفعت ہوگی، ان لوگوں کا کتنا شان ہوگا، ان لوگوں کا کتنا اونچا ایمان ہوگا، ان کو اللہ نے کتنا مقام دیا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے جو بندہ ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی کا دیدار کر لے اسے بولے بولے اسے صحابی کہتے ہیں۔ آئیے موضوع پہ آتا ہوں۔ عرض کر رہا تھا لکھاں ولی غوث کتب ابدال جمع ہو جائے ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ آئیے سنیے گا، لکھاں صحابی جمع ہو جائیں ایک نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ادھر دیکھیے گا، میرا ایمان ہے، میرا عقیدہ ہے، میرا ایمان کا تقاضا ہے دنیا والوں یہ پوری روئے زمین لوگوں سے بھر جائے، آسمان بھی بھر جائے، پوری خلقت ایک طرف ہو جائے، ایک طرف نبی بھی ہو، غوث و کتب و ابدال بھی ہو، پوری کائنات ایک پلڑے میں ہو، دوسری طرف عبداللہ دا چن ہوئے، آمنہ دا در یتیم ہوئے، والضحیٰ دے چہرے والا ہوئے، واللیل دیاں زلفاں والا ہوئے، طٰہٰ دے تاج والا ہوئے، یاسین دے سہرے والا ہوئے، لا اقسم بہذا البلد دے شہر والا ہوئے۔ او دنیا والوں میرا سونا محبوب ہوئے، میرا عقیدہ ایمان ہے، پورا جہان تھلے تھلے میرے عربی سونے محمد دی پرواز بلے بلے۔ عرض کر رہا تھا، سمیٹتا ہوں بات کو، عرض کر رہا تھا سارے صحابہ جمع ہوئے، نبی کا مقابلہ بولے، اور وہ نبی کہہ رہا ہے ربی انی، بولے نا مغلوب فانتصر۔ حضرت نوح علیہ السلام جب مشکل آئی دروازہ کس کا کھٹکھٹایا؟ آئی یونس نبی اللہ کا پیغمبر ہے، اندھیرے کتنے، قرآن ہے 17واں پارہ ہے، قرآن کہتا ہے او دنیا والوں وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ آئیے قربان جاؤ، قرآن تیرے سمجھانے پہ قربان جاؤ، تیری آیتوں پہ قربان جاؤ، تیرے لفظوں پہ قربان جاؤ، کھول کھول کے بیان کیا ہے وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، اور مچھلی والا میرا پیغمبر فی الظلمات، قرآن کے لفظ ہے، ایک اندھیرا نہیں۔ او میرے نبی دی امت دے لوگو، مچھلی دے پیڑ دا اندھیرا، رات دی تاریکی دا اندھیرا، دریا دی گہرائی دا اندھیرا، انہاں سارے اندھیریاں وچ، انہاں سارے اندھیریاں وچ اللہ دا پیغمبر آدے اللہ الہ الا انت سبحانک، اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے، مشکل کشا کلا اللہ، حاجت روا کلا اللہ، نفع نقصان دا مالک اللہ اللہ، سجدہ طواف منت پکار دلائے کلا اللہ، بگڑی بنانے والا کلا اللہ، مولا تو ہی ہے، تو ہی
سننے والا ہے، یہاں کسی اور کی طاقت نہیں، طاقت چلنی ہے تو تیری چلنی ہے۔ واہ میرا موضوع یاد رکھے، اس لیے اللہ دا بندہ تجھے بھی ضرورت پڑے، تیرے اتے بھی مشکلات تکلیفان دکھ آن، اگر کوئی ایسے حالات آئے تو دروازے ایسے کھٹکھٹانے جس طرح اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ دا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہیں۔ کس سے مانگنا ہے؟ انشاءاللہ اگلے جمعے پہ چلیں گے۔ یہاں سے آخر دعوانا ان الحمدللہ۔